تعلیمی نظام کی تجدید۔ سر آرتھر کیتھ نے مصر کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھا ہے، The Egyptians were conquered not by the sword but by the Quran۔ مصریوں کو کسی تلوار نے فتح نہیں کیا بلکہ قرآن نے فتح کیا۔ انگریز مبصر نے مصر کے سلسلے میں اسلام کی جس نظریاتی طاقت کا اعتراف کیا ہے وہی ایشیا اور افریقہ کے اس پورے خطے کے لیے صحیح ہے جس کو آج ہم اسلامی دنیا کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا کیوں کر ہوا کہ یہ ساری قومیں نہ صرف اپنا مذہب بلکہ زبان تک بدل کر اسلامی برادری میں شامل ہو گئیں؟ جواب یہ ہے کہ مدرسے کے ذریعے دور اول کے مسلمان عرب سے نکل کر اعتراف کے تمام ملکوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنی اسلامی مہم کے مرکز کے طور پر جگہ جگہ اسلامی مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں لوگوں کو عربی زبان سکھائی جاتی تھی اور قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا۔ ان مدرسوں سے جو لوگ پڑھ کر نکلتے وہ اپنی اپنی بستیوں میں جا کر دوبارہ اسی قسم کے ادارے قائم کرتے۔ مدرسوں کو بنیاد بنا کر کام کرنے کا یہی طریقہ تھا جس نے 120 برس کے اندر اندر اس وقت کی آباد دنیا کے بڑے حصے کے مذہب، تہذیب اور زبان کو بدل ڈالا۔ قرآن ایک دائمی معجزہ ہے۔ خالق کائنات نے اس کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے۔ وہ اس دنیا میں خدا اور بندے کا مقام اتصال ہے۔ وہ دلوں کو گرماتا ہے اور شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اس کے اعلیٰ مضامین اور اس کا آسمانی ادب اتنا اثر انگیز ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول کی زندگی اور آپ کے حساب کے حالات انسانی تاریخ کا انتہائی حیرت ناک انقلابی واقعہ ہے جو زندگیوں کو گرمانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ دور اول کے مدرسے بس انہی چیزوں کو زندہ کرنے کے ادارے تھے۔ وہ سادہ طور پر عربی زبان سکھا کر آدمی کو قرآن و حدیث سے وابستہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آدمی ایمان اور حرارت کے ان خزانوں سے براہ راست اپنا دین اخذ کرنے لگتا تھا۔ علم دین اس کے لیے صحبت رسول اور صحبت صحابہ کے ہم معنی بن جاتا تھا۔ خدا کی کتاب اس کی فطرت کو جگاتی تھی۔ رسول اور آپ کے اصحاب کی انقلابی زندگیاں اس کے سینے میں عمل کی آگ بھر دیتی تھی۔ اس طرح زندہ انسانوں کی وہ فوج تیار ہوتی تھی جو خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کے سوا کوئی اور بات اس دنیا میں نہ جانتی تھی۔ آج ہمارے یہاں پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مدرسے قائم ہیں، مگر آج ان مدرسوں کا وہ فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے جو دور اول میں ظاہر ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدرسے اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے اس سے بالکل مختلف ہیں جو صحابہ و تابعین نے قائم کیے تھے۔ موجودہ زمانے کے مدرسوں میں تعلیم دین کو ایک فن بنا دیا گیا ہے۔ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں اور ان کے دل خدا کی یاد سے دہل جائیں، مگر ان مدرسوں کے نصاب میں قرآن کو صرف ضمنی مقام حاصل ہے۔ رسول کی زندگی اور صحابہ کے حالات جو تاریخ انسانی میں آتش فشاں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو سرے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ احادیث و آثار کا مقام ہمارے مدرسے میں صرف یہ ہے کہ ان کو عنوانات بنا کر جزیات فقہ کے کچھ خود ساختہ مسائل پر لامتناہی بحثیں جاری رکھی جا سکیں۔ اسی کے ساتھ علوم عالیہ کے نام پر جو فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ اتنے فرسودہ ہیں کہ ذہن کو جمود اور لا یعنی مو شگافیوں کا عادی بنانے کے سوا کوئی دوسری خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ اسلامی مدرسے کی فضا کو اللہ کی بڑائی کے چرچے سے معمور رہنا چاہیے، مگر ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے زوال کی جس سطح پر ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے کچھ زندہ یا مردہ اکابر بنا لیے ہیں اور مدرسے کی تمام سرگرمیاں بس انہی بزرگوں کی کبریائی کا سبق دینے کے لیے وقف رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ یہاں لوگوں کو ایمانی حرارت کا سبق ملے، یہاں اعلیٰ انسانی کردار ڈھلے، یہاں خدا و آخرت کی تڑپ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں، یہاں سے اسلام کا وہ سلاب اٹھے جو دور اول کے مدرسوں سے اٹھا تھا اور ایک
عالم پر چھا گیا تھا۔ چڑیا گھر میں لوگ ہنسی خوشی گھوم رہے ہیں۔ اچانک ذمہ داروں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ایک شیر کٹہرے سے باہر آ گیا ہے۔ اس وقت اس خبر کو جاننے کے معنی کیا ہوں گے؟ صرف ایک، جلد سے جلد بھاگ کر شیر سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس خبر کا علم ہوتے ہی چڑیا گھر کی تمام سرگرمیاں شیر کے مسئلے کے گرد سمٹ آئیں گی۔ شیر کا علم اور شیر کا خوف دونوں اس وقت ہم معنی الفاظ بن جائیں گے۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کا مطلب کیا ہے۔ دینی تعلیم کا مقصد بندے کو اس کے خدا سے متعارف کرنا ہے، انسانی شعور کو تربیت دے کر اس سطح پر لانا ہے جہاں وہ اپنے خالق اور مالک کو جان سکے، اور اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جو حقیقت واقعہ کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ یہ آگاہی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی واقعہ بدرجہ زیادہ شدت کے ساتھ ظہور میں آئے گا جو شیر کے چھوٹنے کی خبر سن کر چڑیا گھر کے زائرین میں ہوتا ہے۔ شیر کا خالق شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہم شیر کو گولی مار سکتے ہیں، کسی بند مکان میں گھس کر شیر سے بچ سکتے ہیں، مگر رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے حقیقی دینی تعلیم جس ماحول میں وجود میں آ جائے وہ خوف خدا کا ماحول بن جائے گا۔ خدا کا علم اور خدا کا خوف دونوں ہم معنی الفاظ بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس تعلیمی ادارے میں خوف خدا کی فضا پیدا نہ ہو، وہ اور جو کچھ بھی ہو دینی تعلیم کا ادارہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روح سے عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے زیادہ عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں مزید اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم نام ہے اللہ سے خوف کا۔ مجاہد نے کہا ہے کہ فقیہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ عطار کا قول ہے، جو اللہ سے ڈرے وہی عالم ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، عالم وہ ہے جو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرے۔ موجودہ اسلامی درسگاہوں کو اس معیار پر جانچا جائے تو وہ اس کیفیت سے بالکل خالی نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مدرسوں اور دارالعلوم کی بنیاد خوف خدا پر رکھی ہی نہیں گئی۔ ان کا مقصد بعض فنون کی تعلیم ہے، اور ان فنون کے علماء بہرحال ان اداروں سے کثیر تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اپنے تاسیسی مقصد کے اعتبار سے ممکن ہے وہ ناکام نہ ہو، مگر حقیقی علم دین پیدا کرنے کے اعتبار سے بلا شبہ وہ مکمل طور پر ناکام ہیں۔ امام مالک کا قول ہے، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طریقے کی پیروی سے ہوگی جس سے امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ قول موجودہ حالات کے لیے مکمل طور پر صادق آتا ہے۔ اس امت کے ابتدائی حصے کے اندر جو زندگی اور انقلاب آیا تھا وہ قرآن اور رسول کے ذریعے آیا تھا۔ آج بھی قرآن اور رسول کی سنت کو بنیاد بنا کر دوبارہ امت کے اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ آج اسلام کے احیاء کے لیے بہترین قابل عمل آغاز یہ ہے کہ قدیم طرز کی درسگاہیں قائم کی جائیں جن میں تعلیم کی بنیاد قرآن اور سیرت ہو، نہ کہ بعد کے پیدا شدہ فنون۔ ضرورت ہے کہ دوبارہ دور اول کے طرز کے مدرسے قائم ہوں اور ان کو بنیاد بنا کر اصلاحی امت کا کام کیا جائے۔ ان مدارس کا نصاب بالکل سادہ اور غیر فنی ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم اس کو 4 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ عربی زبان اور قرآن، دوسرا مرحلہ حدیث، سیرت رسول، حالات صحابہ، اسلامی تاریخ وغیرہ عربی زبان میں، تیسرا مرحلہ عالمی زبانیں، دیگر مذاہب اور ان کی تاریخ، فلسفہ جدید، ضروری سائنسی معلومات، چوتھا مرحلہ اختصاصی مطالعہ، کسی ایک اسلامی موضوع پر عربی میں ایک مقالہ تیار کرنا۔ اس قسم کا ایک مدرسہ اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائے تو بلا شبہ وہ دور جدید کا بہت بڑا کام ہوگا۔
اس طریقے تعلیم کے لیے ہم کو نئی نصابی کتابیں وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدیم عربی کتابوں کے ذخیرے سے آسانی ایسی کتابیں منتخب کی جا سکتی ہیں جو مطلوبہ ضرورت کو پورا کرنے والی ہوں۔ جہاں تک دیگر زبانیں اور سیکولر علوم کا تعلق ہے، ان کے لیے بھی ہم کو اپنی الگ کتابیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسروں نے ان موضوعات پر جو کتابیں تیار کی ہیں، ان کا ایک انتخاب بخوبی طور پر ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ البتہ اساتذہ کی فراہمی ایک مشکل کام ہوگا، تاہم اگر گروہی حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر دیکھا جائے تو اساتذہ کی فراہمی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، صرف اس اہتمام کے ساتھ کہ ان کو حسب لیاقت معاوضہ دینے کا انتظام ہو اور ان کے ساتھ وسعت ظرف کا معاملہ کیا جائے۔